أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی آیات شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 36 ہم نے کر لی تھی، 37 سے شروع کریں گے انشاءاللہ. فتقبلها، قاف با لام اس کا روٹ ورڈ ہے قبل سے. قبول کرنا بھی اسی سے ہے، ہم اردو میں جو لفظ قبول بولتے ہیں وہ اسی لفظ سے ہے. تو قبول کر لیا اسے، فتقبل تو قبول کر لیا، ہا اسے، کسے؟ مریم کو. کس نے؟ ربها اس کے رب نے. بقبول قبول کرنا، حسن اچھا. حسن کا جو لفظ ہے وہ ہا سین نون سے ہے، حسنہ سے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ ہر پسندیدہ اور خوش کن چیز جو ہوتی ہے اس کو حسن کہتے ہیں، حسنہ. اور حسن بھی اسی لفظ سے ہوتا ہے کیونکہ حسن انسان کی آنکھ کو بھاتا ہے نا. حسن کوئی بھی چیز حسین ہو تو انسان کو وہ مروب کرتی ہے اور وہ دل ربا ہوتی ہے، دل کو اچھی لگتی ہے، اس لیے اسی لفظ سے حسن سے، اچھی سے حسن بھی ہے. پھر وَأَنبَتَهَا نون باتا اس کا روٹ ورڈ ہے نباتا. نباتات بھی اسی سے ہوتا ہے، یعنی کہ جو نباتات زمین سے اگتی ہے یعنی اگنا، اور اس سے ہی لفظ انبتا نکلا ہے یعنی اگانا. اگانا اور پرورش کرنا، دیکھ بھال کرنا. اگر تو آپ پودوں کے لیے یا آپ فصل کے لیے استعمال کریں گے تو اگانے کے استعمال میں، اور اگر آپ انسانوں کے حوالے سے بات کریں گے تو اس میں پرورش، دیکھ بھال کرنا، ٹیک کیئر کرنا، لک آفٹر کرنا، یہ تمام باتیں اس کے اندر اس میں مفہوم آ جاتے ہیں. وَأَنبَتَهَا اور پرورش کی اس کی، نباتن پرورش کرنا، حسنن اچھی. کس نے پرورش کی؟ اللہ نے پرورش کی. آپ دیکھیں کہ ایک ایسی بچی جس کے والد فوت ہو چکے ہیں اور ان کی والدہ نے ان کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے، اب ان کی تربیت کی ذمہ داری کون لے گا؟ ان کی تربیت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی. تو ایسے بچے جن کے ماں باپ نہیں ہوتے یا جن کے ماں باپ جو ہیں وہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا یا کچھ اس قسم کی باتیں، تو اگر وہ بچے اللہ کے پسندیدہ ہوں، اور وہ ایسے ہی کچھ ہوتے ہیں، کچھ لوگ، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے اپنے فطرت کے اندر ہوتی ہیں، کچھ چیزوں تو وہ اگر فطرت جو ہے وہ مسخ نہ ہو نا، تو ہر بچہ جو ہے وہ اسلام پہ اور دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. تو ہر بچہ جو ہم اس کو کہتے ہیں نا کہ ہر بچہ معصوم ہوتا ہے، تو اگر اس کی فطرت مسخ نہ کی گئی ہو، یعنی کہ اس کو شروع سے ہی ایک ایسے لائف سٹائل کی عادت ڈال دی جاتی ہے، بدتمیزی سکھائی جائے، یا پھر اس کو مدح نہ کیا جائے، یا پھر اس کی صحیح طور پہ اس کو گائیڈ نہ کیا جائے بلکہ مس گائیڈ کیا جائے، تو اب اگر اس کا رجحان جو ہے وہ دین کی طرف ہو تو اللہ تعالیٰ خود اس کی پرورش یا اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری لے لیتے ہیں. اور آپ یقین کریں، یہ بات میں اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں کہ یہ
یہ واقعتاً ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ ایک پراپر نگرانی میں اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں، اور جیسے کہیں کوئی غلط ٹرن لینے لگے تو انسان ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے ہاتھ پکڑ کر اس جگہ سے ہٹا دیا ہے، اس جگہ سے موڑ دیا ہے، اور جو بھی آپ کی طرف آ رہا ہو کوئی خطرہ یا کچھ، وہ خود بخود جیسے پیچھے ہٹ جائے. بالکل اس طرح کی فیلنگ مجھے تو محسوس ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی پوری زندگی میں. تو یہ ہوتا ہے اگر آپ اپنے آپ کو سپرد کر دیں واقعتاً اللہ کے لیے، اور آپ کا رجحان بھی اللہ ہی کی طرف، یعنی کہ وہ جو کل ہم نے بات کی کہ واقعتاً اگر آپ محبت کرتے ہیں اللہ سے سچی میں، سچ والی، صرف کہنے کی نہیں بلکہ اصل میں اگر آپ کے دل میں محبت ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں. اور آپ کو ایک بہت پیاری بات میں کل بتانا بھول گئی تھی اس محبت کے حوالے سے، کہ جب انسان سے اللہ تعالیٰ کسی انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں تو اس کا ثبوت کیا ہوتا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو ویسے سب سے ہی محبت کرتے ہیں، لیکن ایک خاص محبت ہوتی ہے جو کہ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا، محب سے محبوب کا سفر جو ہوتا ہے، یعنی کہ جب آپ بھی محبت کرتے ہیں اور پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کی بات ہی اور ہوتی ہے. اور اس کا کیا ثبوت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو یہ حدیث قدسی ہے، اس کا مفہوم بتا رہی ہوں. حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں اللہ کے الفاظ ہوتے ہیں اور اللہ ہی کی بات ہو رہی ہوتی ہے. ویسے تو حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ بھی اللہ ہی کی بات ہے، لیکن الفاظ جو ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہوتے ہیں، اور مفہوم جو ہے وہ اللہ کی بات کا ہوتا ہے. اور جو حدیث قدسی ہوتی ہے وہ منوعاً اللہ کی بات ہوتی ہے، جیسے کہ قرآن مجید ہوتے ہیں نا، منوعاً اللہ کے الفاظ ہیں، اسی طرح حدیث قدسی بھی ہے. بس حدیث اور قرآن میں فرق یہ ہے، حدیث قدسی اور قرآن میں فرق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور حدیث قدسی کی تلاوت نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے، بس اتنا فرق ہے. اچھا، تو حدیث قدسی کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں. اور جبرائیل علیہ السلام کون ہے؟ فرشتوں کے سردار. تو ان کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس شخص سے محبت کرو. تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بات فوراً مان کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور اللہ کے پاس سے اتر کے ساتویں آسمان پر یہ حکم باقی فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس شخص سے محبت کرو. پھر چھٹے آسمان پر بھی یہ حکم آتا ہے، پھر پانچویں پر، پھر اسی طرح نیچے آتے آتے آسمان دنیا پر تک یہ حکم پہنچ جاتا ہے. یعنی سارے فرشتے اس شخص سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر آسمان دنیا سے یہ محبت دنیا پہ اتار کر لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، تو لوگ خود بخود آپ سے محبت کرنے لگتے ہیں. جب ہم یہ سوچتے ہیں، ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھ سے محبت کی جائے، اور ہر شخص جو ہے وہ میں ہر شخص کا دل پسند بن جاؤں، ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے. تو وہ کیا کرے؟ وہ اللہ سے محبت شروع کر دے. جب وہ اللہ سے محبت کرے گا، اللہ کی بات مانے گا، اللہ کی احکامات پہ عمل کرنا شروع کر دے گا، تو اللہ اس سے محبت کرے گا، اور اللہ اس کے بدلے میں اسے وہ دے دے گا جو اس بندے کو چاہیے. کیا چاہیے ہمیں؟ یہی، ہر دل عزیز ہونا، ہر ایک کے لیے اہم ہونا، اور لوگوں کے دل میں آپ کی قدر اور محبت ہونا. یہ ہر انسان کی خواہش ہے نا، تو یہ ضروری ہے. تو کتنی پیاری بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جب آپ سے محبت کرتے ہیں تو لوگ بھی آپ سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ آپ کو ثبوت ملتا ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگا ہے. تو آگے چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر کہ اللہ نے مریم علیہ السلام کو اچھی طرح سے قبول کیا، یعنی اس نظر کو اللہ تعالیٰ نے بہترین طریقے پر اپنے پاس رکھا، اور پھر اس کی پرورش اور پروان چڑھایا اس کو. پھر وَكَفَّلَهَا، کاف فا لام کفلا یا کفیل اس کو کہتے ہیں جو کہ آپ کسی کی ضرورتیں پوری، یعنی ضروریات پوری کرنے کا ذمہ دار یا ضامن ہوتا ہے. یعنی ہم کفیل کا ہوتا ہے جو کہ دنیاوی ضروریات جو ہمارے کھانے پینے کی، رہنے کی، کپڑا روٹی کپڑا مکان، جو بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں، کفیل اس جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ اس کی ذمہ داری ہو جاتا ہے. یعنی کہ جو مالی ایک طرح سے کفالت ہوتی ہے یہ.
تو وکفلہا اور کفیل بنایا اس کا، کس کا؟ مریم کو، زکریا کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے. یہ آگے چل کے یہ مضمون آئے گا ابھی کچھ ہی میرے خیال ہے ایک رکوع کے بعد، کہ یہ جب حضرت مریم کو نظر کرنے کی بات ہوئی تو یہ ایک انوکھی بات تھی وہاں کے اس وقت کے زمانے کی، کہ کبھی اس سے پہلے کوئی عورت اس طرح سے یا لڑکی جو ہے وہ اس طرح سے وقف نہیں کی گئی تھی اور ہیکل میں نہیں رہی تھی. تو یہ ایک انوکھی بات تھی، اور اس انوکھی بات کے لیے کی کفالت کے لیے ہر کوئی آگے بڑھنا چاہ رہا تھا، اور ہر کوئی چاہتا تھا کہ ہمیں یہ شرف ملے کہ ہم اس کی کفالت کریں. تو لوگوں نے اس کے بارے میں تھوڑا سا جھگڑا بھی کیا، اور اس کے لیے پھر ایک قرآن دازی رکھی گئی، اور قرآن دازی کرنے کے بعد جو نام نکلا وہ حضرت زکریا کا نکلا. حضرت زکریا حضرت مریم کی خالو تھے، رشتے میں خالو، ٹھیک ہے. اور اس طرح سے وہ ان کے کفیل بنا دیے گئے، اور محراب میں جہاں پر وہ رہا کرتی تھی تو وہاں پر اکثر ان کی خبر گیری کرنے جایا کرتے تھے. وہی بات یہاں پر آ رہی ہے کہ کلما دخل، جب کبھی دخل وہ داخل ہوتا، علیہا اس پر، زکریا المحراب، محراب میں. اب محراب جو لفظ ہے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں بتاؤں آپ کو، کہ حاربا حرب سے اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے جنگ. تو جنگ سے محراب کا کیا تعلق ہے؟ تو اس سے مفسرین اس کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ کیونکہ محراب کے اندر انسان جو عبادت گزار ہوتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، تو اس کی اپنی نفس سے اور شیطان سے جو ایک جنگ اور خواہشات سے جو جنگ چل رہی ہوتی ہے، تو اس کے تو وہ اس وجہ سے یہاں پر یہ ایک جنگ کرنے کی جگہ اس طرح سے مراد لی گئی ہے. دوسری جو وجہ دوسرے طور پہ جو مفسر اس کا معنی لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ محراب جو ہے وہ صدر مجلس کو بھی کہتے ہیں. صدر مجلس یعنی کہ مجلس کا لیڈر، اور اس حساب سے جب مسجد میں جو لیڈر ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے، تو امام صاحب کی کھڑا ہونے کی یا رہنے کی یا بیٹھنے کی جگہ کو محراب کہا جاتا ہے. اور یہاں جو مراد ہے محراب کا وہ جگہ ہے جہاں پہ مریم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا. تو جب اس جگہ پہ جہاں پر مریم علیہ السلام رہ رہی تھی اس کمرے میں یا حجرے میں، تو وہاں جب وہ حضرت زکریا علیہ السلام، یہ بھی نبی تھے اس وقت کے، اور اس وقت کے نبی تھے اور چیف پریسٹ تھے، یعنی کہ اس وقت کے بڑے رہنما ٹائپ سمجھ لیجئے. تو وہ تھے. تو جب یہ ان کے پاس جایا کرتے تو دیکھتے وجد عندہا رزقا، تو وہ پاتا اندہا اس کے پاس رزقن کوئی رزق، تو وہ ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں پاتے یا بن موسم کے پھل پاتے. اور کچھ مفسرین اس کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ رزق کیونکہ آپ کی پروویژنز ہوتی ہیں، ہر قسم کی چیز جو کہ آپ کو زندگی کے لیے ضروری ہے وہ چیز رزق کہلاتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس سے مادی رزق نہ مراد ہو، یعنی مٹیریل جو چیزیں ہوتی ہیں وہ مراد نہ ہو، بلکہ مانوی مراد لیا گیا ہو، یعنی کہ علم اور حکمت کی باتیں جو کہ وہ ان سے کیا کرتی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ مراد ہو. لیکن حتمی طور پہ کوئی کچھ اس کی مجھے ڈیٹیل نہیں ملی، واللہ اعلم. تو وہ کہا، انہوں نے ان سے، وہ پوچھتے ان سے، قالا وہ کہتا، یا مریم اے مریم، انا کہاں سے ہے، لکی تیرے لیے، ہاذا یہ. اب دیکھیں کاف زبر کا ہوتا ہے تو، تیرا، اور کاف زیر کی مؤنث کے لیے آتا ہے تو تیرے لیے، ٹھیک ہے. تیرے لیے یہ، یعنی یہ کہاں سے آیا، کیونکہ ظاہر ہے کفیل تو وہ تھے، اب وہ اگر کوئی چیز لا کے دیتے تھے تو ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہ چیز میں نے لا کے دی ہے، اور اگر کوئی چیز ان کے پاس سے نہیں تھی، وہ نہیں لا کے، تو ان کو تعجب ہوتا کہ یہ کہاں سے آیا. تو وہ کہتی قالت، وہ کہتی ہوا وہ من عند اللہ، اللہ کے پاس سے ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، یرزق رزق دیتا ہے، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، بغیر حساب کے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف ان کو اچھی طرح سے قبول کیا، ان کی پرورش کی، اور ساتھ ساتھ ان کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ
جو ہے اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی انتظام کیا. اگر آپ اس کو مادی چیزوں سے یعنی کہ پھل اور باقی چیزوں سے آپ مراد لیتے ہیں تو ان کی ہیلتھ اچھی تھی اور وہ بہترین غذا کھا رہی تھی اللہ کی طرف سے. اور یہ دوسرا یہ بھی اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو علم و حکمت اتنی عطا کی گئی تھی کہ اللہ کی طرف سے کہ وہ پہلے سے میچور تھیں, چھوٹی عمر میں ہی ان کی ذہن جو ہے یا ان کا جو مینٹل لیول تھا وہ بہترین تھا اور وہ علم و حکمت کو جان گئی تھیں یا جانتی تھیں. تو یہ مراد لے سکتے ہیں ہم. اب آپ دیکھیں کہ ایک عورت, کیا یہ آنر جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے, ایک عورت نے یہ دعا مانگی اور ایک عورت کو اس نے جنم دیا, ایک عورت کو اللہ نے قبول کیا. ہم عموماً اب ایک بات سوچتے ہیں کہ ہم محکوم بنائے گئے نا اس دنیا میں, ہمیں مردوں سے نیچے بنایا گیا ہے نا, انڈر بنایا گیا, محکوم بنائے گئے ہیں. تو اکثر جو ہے وہ ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہمیں ایسا کیوں بنایا گیا ہے, ہمارے لیے ایسا کیوں, ہمارے لیے وہ سب کیوں نہیں جو مردوں کے لیے ہے, اور اس طرح کی باتیں اکثر خواتین کیا کرتی ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اللہ نے اور کہیں پہ ہماری جو ہے وہ کہیں پر بھی اور ہماری کوئی حق تلفی نہیں کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اسی صورت کے اینڈ میں بتاتے ہیں کہ جو کوئی بھی اچھا عمل کرے گا, چاہے مرد ہو چاہے عورت, میں اس کا اچھا بدلہ دوں گا, میں اس کا ویسے مطلب اس کے حساب سے اس کا بدلہ دوں گا. یہ نہیں کہا کہ جو ہے کہ میں مردوں کو اچھا دوں گا اور عورتوں کو اس سے کم دوں گا کیونکہ وہ اس سے وہ عمل میں کم ہے. دیکھیں اسٹرینتھ کے حساب سے اگر آپ سوچیں تو اسٹرینتھ کے حساب سے مرد عورتوں پہ برتر ہیں, یہ بات تو پکی ہے نا. عورتوں کی اسٹرینتھ میں اور ایک مرد کی اسٹرینتھ میں بہت فرق ہے. دوسری بات, ان کی عقل میں اور ایک عورت کی عقل میں بھی بہت فرق ہوتا ہے. مرد جس حساب سے سوچتے ہیں, مرد جس حساب سے پریکٹیکلی کوئی بھی چیز کو دیکھتے ہیں, عورتیں اس حساب سے نہیں دیکھتی. ہاں الا ماشاء اللہ عورتوں میں بھی کچھ بہت بہترین دماغ کی عورتیں ہوتی ہیں, لیکن بات وہی ہے کہ ہم ابھی اس وقت اکثریت کی بات کریں تو اکثریت جو ہے وہ ایسی ہی ہے کہ عورتیں جذباتی ہوتی ہیں, پریکٹیکل کم ہوتی ہیں, اور ان کے فیصلے بھی جو ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ پل میں تولا پل میں ماشا. ہم کبھی کچھ سوچتے ہیں, ہم کبھی کچھ سوچتے ہیں کیونکہ ہم جذباتی ہوتے ہیں. مردوں کے فیصلوں میں اور ان کی باتوں میں ذرا مضبوطی ہوتی ہے, وہ پل میں تولا پل میں ماشا والی کام نہیں کرتے, بلکہ موسٹلی وہ ایک ہی دفعہ کوئی بات کہتے ہیں اور پھر وہ پھر حتمی بات ہوتی ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بیشتر معاملات کی ذمہ داری جو ہے وہ مردوں پہ ڈالی ہے, کیونکہ اللہ نے ان کو بنایا ہی ایسا ہے, جسمانی اور ذہنی طور پہ مضبوط بنایا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارا کفیل اور ہمارے اوپر نگہبان اور نگران بنایا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جس گھر میں مرد جو ہے وہ حکومت کرتے ہیں اور جس گھر میں جو ہے وہ زیادہ مردوں کی زیادہ چلتی ہے, اس میں ضرور عورتوں کی کچھ نہ کچھ حق تلفیاں ہوتی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے مرد ہیں تو انسان ہی, غلطیاں بھی کرتے ہوں گے اور کرتے ہیں. لیکن وہاں پہ پھر بھی ڈسپلن کا جو ایک لیول ہوتا ہے وہ بہت بہتر ہوتا ہے بجائے اس کے اس گھر میں جس میں مرد نہیں ہو, یا تو ہو ہی نہ, کہ جیسے کچھ ایسے گھر بھی ہوتے ہیں جہاں مرد نہیں ہے, جیسے عورتیں رہتی ہیں, یا کچھ ایسے گھر ہیں جہاں پہ مردوں کی چلتی نہیں ہے, جہاں عورتیں زیادہ حکومت کرتی ہیں. تو اس گھر کے ڈسپلن میں اور اس گھر کے ڈسپلن میں بہت واضح فرق ہوتا ہے. یہ بات مطلب یہ پروون بات ہے. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید عورتوں کی اللہ تعالیٰ نے حق تلفی کی, تو آپ دیکھیں کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک عورت کو اللہ نے اتنا مقام دے کر ساری ہی عورتوں کے اوپر ایک احسان کیا نا, کہ ہم اگر ہم صحیح دل سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے اور اللہ کے لیے کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو ضائع نہیں کرتے. اب آپ دیکھیں حضرت ہاجرہ کی بھی تو کوشش اللہ تعالیٰ نے کیسے قبول کی کہ ساری دنیا کے قیامت تک کے آنے والے مردوں اور عورتوں کو ان کے نقش قدم پہ چلا دیا. صفا اور مروہ کی جو سعی ہے وہ حضرت ہاجرہ کی سنت کے مطابق کی جاتی ہے, کہ وہ جو اس دو پہاڑوں کے درمیان میں پانی کی دوڑ انہوں نے لگائی تھی, وہی دوڑ مردوں کو بھی لگانی پڑتی ہے, عورتوں کو بھی لگانی ہوتی ہے. تو یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں کے نشان جو ہے وہ باقی رکھے نا. تو اور عورت جو ہے, آپ کو پتہ ہے ایک عورت جو ہے وہ ایک پورے گھر کی جو ہے وہ ہوتی ہے, اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ اگلی نسل جو ہے وہ کس ڈگر پہ چلے گی. ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور کام دیا ہے نا, وہ بہترین اور سب سے مشکل کام ہے.
جو مردوں کو کام دیا ان کی اسٹرینتھ کے مطابق کہ بھائی تم نے تو نان نفقہ اٹھانا ہے، تم نے کما کے لانا ہے، تم نے کرنا ہے، وہ ان کے حساب سے ہے. اور جو عورت کو جو کام دیا ہے وہ اللہ نے اس کے حساب سے دیا ہے کہ جتنا عورت کے اندر جتنی برداشت ہوتی ہے، جتنا عورت کے اندر اسٹیمنا ہوتا ہے صبر کرنے کا، اور جتنا جو اپنے بچوں کو کس طرح سمجھتی ہے. اور آپ اگر دیکھیں کوئی بھی بات، آپ بچے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم اپنا ذرا دھیان لگا کے سنیں کہ کیوں لڑ رہے ہیں اور کس طرح ہم تربیت، اگر ہم پیار سے ان کو لے کر بیٹھے، سمیٹ کے بیٹھے، تو وہ مان بھی جاتے ہیں، سمجھ بھی جاتے ہیں. اگر یہی چیز اگر مردوں کے سامنے ہو رہی ہوتی ہے، وہ تو بس اٹھاتے ہیں ہاتھ اور ایک اس کو لگایا، ایک اس کو لگایا، اور بس ختم. عموماً مردوں کے اندر اتنا اسٹیمنا نہیں ہوتا کہ وہ لے کر پیاس سے لے کر بیٹھیں اور پھر ان کو سمجھائیں کہ کیا ہو رہا ہے. بہت کم ہی ایسے مرد ہوتے ہیں جن کے اندر اتنا اسٹیمنا ہوتا ہے. تو عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی تربیت اور اولاد کے اوپر جو ایک نگران بنایا نا، کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم نے یہ آئندہ جو نسل ہے اس کی تربیت بہترین کرنی ہے. اس کا سوال ہوگا ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ ہم نے کتنی دعوتیں کی، کتنی روٹیاں پکائیں، کتنا ہم نے گھر چمکایا، اور کتنے اچھے ہم نے برانڈڈ کپڑے پہنے، اور کتنا اچھا ہم نے اپنے بچوں کو کھلایا پلایا. یہ سب ہم سے اصل سوال یہ ہوگا کہ ہم نے اپنی اولاد کی کیسی تربیت کی. کیونکہ اصل میں تو ہمارا کام ہی یہی، اللہ نے ہمیں یہی کام دیا ہے. ہمیں کمانے کا کام نہیں دیا اللہ نے کہ تم جاؤ کماؤ جا کے. اللہ یہ کہ کسی کے اوپر مجبوری آ جائے، کسی کا کفیل ہی نہ ہو، تو پھر وہ کما رہا ہے یا کسی کما رہی ہے عورت. تو اصل میں تو اللہ نے ہمیں یہ کام دیا ہے، اور اگر ہم یہ کام بھی نہ کر سکیں تو پھر جو ہے پھر اللہ کو کیا جواب دیں گے ہم. اصل میں تو ہمارا یہی کام ہے، اور یہ سب سے مشکل اور سب سے حکمت طلب کام ہے. اور آپ دیکھیں بڑا مشکل اور مطلب دانش مندانہ کیا کہتے ہیں، بڑا مشکل کام ہے یہ، کہ بچوں کو مینیج کر کے لے کے چلنا اور ان کے اندر وہ فرقان جگانا جو کہ انہیں آگے زندگی میں صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے میں معاونت کرے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ابھی اسی وقت اسی زندگی میں امپورٹنٹ ہے کہ ہم صرف اس بات کے لیے نہیں ہے کہ ہم ان کی دنیاوی جو تعلیم ہے اس کے اوپر فوکس کرتے رہیں، ہوم ورک کرا دیں اور ٹائم پہ اسکول بھیج دیں، اور بس اسی لیے نہیں، بلکہ یہ جو اصل جو علم ہے کہ جس کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی یہاں پر گزار کے اپنا ہیئر آفٹر، یعنی کہ اپنا جو آخرت کی زندگی ہے اس کو سنوارنا ہے. اگر ہم نے ان کی قبر کی فکر نہیں کی، آخرت کی فکر نہیں کی، تو پھر ہم نے کیا کیا. آگے چلتے ہیں. ہنالک دعا زکریا، اللہ تعالیٰ سے اسی وقت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ سے دعا مانگی. اور کیا کہا اور کیوں دعا مانگی؟ اللہ تعالیٰ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک عورت کو اللہ نے اتنا علم دیا، اتنا کچھ دیا، اور اگر اب مادی اس کو دونوں طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ موجزانہ طور پر اس کو یہ پھل دے سکتے ہیں اور یہ چیزیں دے سکتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے تو میں بھی مانگ سکتا ہوں نا کچھ بھی. مطلب یہ تو ایک ماورائے عقل بات ہوتی ہے کہ اگر کمرے کے اندر وہ بندی کہیں بھی نہیں جا رہی اور اس کے پاس جو ہے وہ پھل آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہی ہے اللہ کے پاس سے ہیں، اور وہ خود بھی نبی ہیں، تو وہ ڈینائی تو نہیں کر سکتے اس بات کو. تو وہ وہیں پر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ قولا ربی حب لی، کہ اے میرے رب حب لی. حب ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا نا، پیچھے تو دعا پڑھا تھا کہ وحب لی من لدنک رحمہ، تو یہاں پر وہی ہے وحب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اللہ مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرمائیے. ذریت یہ بھی ہم نے پیچھے پڑھ چکے ہیں. تو یہ تھے بوڑھے، یہ تقریباً 120 سال ان کی عمر بتائی جاتی ہے، اور ان کی اہلیہ جو تھی وہ 88 یعنی 85 86 87 88 سال کی عمر، 88 سال کی عمر ان کی اہلیہ کی تھی. یہ بھی بوڑھی تھی اور یہ ساری زندگی بانجھ رہی تھی، یعنی کہ ان کو کبھی بھی حمل ٹھہرا ہی نہیں تھا. ڈاکٹرز یعنی جنہوں نے طبیبوں نے کہہ دیا تھا کہ ان کا کبھی حمل ہوگا ہی نہیں، بانجھ تھی. اللہ کی قدرت دیکھ کر وہیں پر ہی اللہ سے اس کا فضل مانگ لیتے ہیں. اور اولاد بھی تو آپ کو پتہ ہے نا کہ رزق ہوتی ہے، تو وہیں اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی دے نا اپنے پاس سے طیب رزق دے، مجھے بھی طیب کیوں رزق عطا فرما، اولاد عطا فرما. اور اولاد کیوں مانگ رہے تھے؟ اب دیکھیں خود تو بڑھاپے میں تھے بالکل، اولاد اپنے لیے تھوڑی مانگ رہے تھے. اولاد کس لیے مانگ رہے تھے؟ اولاد اس لیے مانگ رہے تھے کیونکہ یہ نبیوں کی اولاد میں سے تھے. اب ان کی اولاد نے آگے نبیوں میں، کیونکہ ان کے ہاں تو سلسلہ چلا آ رہا تھا، اور پھر یہ کیا کہ چلو اگر نبی نہ بھی ہوتا تب بھی ایک عالم ہوتا، لوگوں اس علم کا وارث ہوتا. کیونکہ نبیوں کی وراثت جو ہے وہ جائیداد نہیں ہوتی، نبیوں کی وراثت
علم ہوا کرتا ہے۔ اس سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی ایک جنگ ہوئی تھی، وہ اس طرح سے ہوا تھا کہ جنگ محاصرہ کر لیا گیا تھا۔ مسلمانوں نے خیبر کا جو یہودیوں کے قلعے تھے وہاں پر خیبر کے مقام پر، تو وہاں پر پورا محاصرہ کر لیا تھا۔ تو جنگ نہیں ہوئی تھی، 3-4 دن تک کا محاصرہ ہونے کے بعد انہوں نے سرنڈر کر دیا تھا، اور انہوں نے جو ہے اپنے باغات جو ہیں وہ آفر کر دیے تھے کہ چلیں آپ لوگ یہ لے لیں اور اب ہمیں چھوڑ دیں۔ تو وہ جو باغات ملے تھے اس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی یہ آیات تھی کہ یہ مال غنیمت نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو جنگ ہوئی نہیں تھی، تو جب جنگ ہی نہیں ہوئی تھی تو پھر مجاہدین کا یا جو بھی لوگ تھے ان کا حصہ نہیں تھا اس میں، بلکہ یہ مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ تو اس مال میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات پوری ہوا کرتی تھی، ان کے کنبے کی، اور اس کے علاوہ جو غریب مسکین جو لوگ آس پاس ہوتے تھے، بیت المال کا یہ ایک طرح سے ایک بیت المال تھا کہ اس میں مسافر اور ان سب چیزوں کا جو لوگ آتے تھے، نو مسلم لوگ، ان کا اسی میں سے پورا ہوتا تھا کہ جو بھی اس باغات سے جو خرچ آتا تھا اس سے ان کا سب ہوتا تھا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو حضرت فاطمہ جو ہیں وہ حضرت ابوبکر کیونکہ اس وقت خلیفہ بن گئے تھے، ان کے پاس آئیں اور ان سے کہا کہ میرے والد کا جو ایک باغ تھا اس میں سے کیا مجھے اپنا کچھ حصہ مل سکتا ہے، کیونکہ وراثت، وہ اس طرح سے وراثت کے لیے آئی تھی۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ ان کو سمجھایا، بٹھایا، پیار سے سمجھایا اور ان کو کہا کہ نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی، ان کی جائیدادیں نہیں ہوتی، ان کی وراثت جو ہے وہ علم ہوتا ہے، یعنی جو بھی نبی ہوتا ہے اس کی وہ اپنی وراثت میں مال نہیں چھوڑ کے جاتا۔ اور پھر وہ حدیث ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے کوٹ کی اور سنائی تو ان کو سمجھ آ گئی اور پھر وہ چلی گئی۔ اس بات پہ جو اہل تشیع ہیں وہ بہت زیادہ اس بات کو بہت بتنگڑ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ معاف کرے کہ باقی صحابیوں نے ان کا حق جو ہے وہ لے لیا اور ان کو ایسے چھوڑ دیا بے آسرا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ باتیں اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتا ہو کہ جب کوئی دوسرا آپ کے اوپر اعتراض کرے تو کم از کم صحیح علم آپ کے پاس موجود ہو۔ تو اس سے یہ بتا رہی ہوں میں کہ ان کو اس لیے چاہیے تھا اپنے لیے ایک اولاد کہ ان کے لیے ان کے علم کی جو میراث تھی، علم کی جو وراثت تھی، اس کے لیے ان کو ایک وارث چاہیے تھا۔ تو وہاں انہوں نے یہ دعا مانگی اللہ سے، اور انکا بے شک تو سمیع، خوب سننے والا ہے، سمیع الدعا، سمیع خوب سننے والا ہے دعا کا سننے والا ہے، سمیع الدعا۔ اب یہ جو مضمون ہے نا یہ سورۃ مریم میں بھی ایز اٹ از کاپی ہوا ہے، اور اس میں 1-2 الفاظ بہت ہی پیارے ہیں، میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ تو یہ سورۃ مریم کی سلائیڈ ہے، اس کا پہلے میں تھوڑی سی تلاوت کروں گی پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ سناتی ہوں۔ اس کی بہت ہی پیاری ہے، ذرا محسوس کیجیے گا کہ مکی صورتوں کا جو ایک اسٹائل ہے وہ کتنا خوبصورت ہے، رائمز ہے، مطلب لفظوں کے درمیان میں قافیے اور سب ملتے ہیں اس طرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا
قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ذکر ہے اللہ کی رحمت کا اپنے بندے زکریا پر جب اس نے پکارا اپنے رب کو، چھپی آواز میں آہستہ سے پکارا، کہا کہ اے میرے رب، بے شک میں کمزور ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر جو ہے وہ بڑھاپے کی وجہ سے سفیدی سے چمک اٹھا ہے، اور میں تجھے پکار کر کبھی بھی نامراد نہیں ہوا۔ اتنی پیاری، مجھے یہ آیت بہت ہی پیاری ہے، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ میں تجھے پکار کے کبھی مایوس نہیں ہوا، کہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں اللہ کہ تو نے میری پکار کا جواب نہ دیا ہو۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ فوری طور پر جو ہے وہ انسان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہ کریں، اور لیکن وہ اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ اس کو دے دیں تو شاید وہ فتنے میں پڑ جائے، یا اس کے لیے اس وقت وہ وقت مناسب نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس دعا